میرے محترم بھائیوں، میری محترم بہنوں، سارے وظائف چھوڑو، بس آج کے دن یہ درود پاک جو سلطان عبدالحمید پڑھا کرتے تھے، جو مسلمانوں کے مشہور بادشاہ گزرے ہیں، یہ ان کا معمول رہا ہے۔ یہ درود پاک آپ بھی پڑھ لیں، رب کائنات آپ کو بھی بادشاہ بنا دے گا۔ اس درود پاک کی برکت سے رب اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ گنتے گنتے تھک جاتا ہے، اس کا رزق ختم نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں تو سارے وظائف کو چھوڑ دو۔ آپ کی خدمت میں ایک ایسا مقبول ترین درود پاک کا وظیفہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ دور حاضر کا نہایت ہی مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سارے وظیفے پیچھے ہیں، اور سب سے بڑا وظیفہ درود پاک کا وظیفہ ہے، کیونکہ یہ زبان سے نکلتے ہی رب کائنات کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ دور حاضر کا انسان پریشانیوں، مصائب، ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ جیسی کیفیت سے دوچار ہے، کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کے کھانے کے لیے انسان کو جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں۔ کبھی بجلی کے بل ہیں، کبھی بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہیں۔ مصائب اور تکلیفوں کی ایسی وادیاں ہیں جن سے بچ نکلنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر آپ اس درود پاک کو پڑھ کر ان تمام مصائب سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، ان تمام مصیبتوں اور دکھوں سے نکل سکتے ہیں، تمام مسائل کو رب کائنات کی بارگاہ سے حل کروا سکتے ہیں۔ اگر اس دور کے اندر آپ یہ درود پاک اپنا ورد بنا لیں، اپنا وظیفہ بنا لیں، یہ عام درود پاک نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہوں کا یہ وظیفہ رہا ہے۔ اس درود پاک کی اتنی تاثیر اور برکت ہے کہ بندہ صرف ایک بار یہ درود پاک پڑھ لے تو میں آپ کو بتا دوں، ایک حدیث پاک بھی سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس بندے کو بھی میں نے یہ حدیث شریف کا مفہوم سنایا ہے، اس کے بعد اس کی زبان سے کبھی درود رکتا نہیں ہے، اس کا معمول بن جاتا ہے، وہ بچوں کو سکھاتا ہے۔ اور میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اسی وظیفے کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس قیمتی وظیفے کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، ایک ایک لفظ قیمتی ہے۔ آپ نے کوئی بھی لفظ، کوئی بھی حصہ آپ نے اسکپ نہیں کرنا، تاکہ اس قیمتی وظیفے کی کوئی بھی بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے، ہر وقت آپ کے پاس رہے، آقا کی غلامی میں رہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ میں ریت کے ذرے ذرے کو گن سکتا ہوں۔ پوری کائنات میں جتنی ریت ہے، ریت کے ذرے ہیں، اس ایک ایک ذرے کو گن سکتا ہوں۔ یہ بات سنی تو میرے آقا مسکرا دیے اور فرمایا، جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور کون سی طاقت عطا کی ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بھی طاقت عطا کی ہے کہ زمین کے اوپر جتنا پانی ہے، میں پانی کے ایک ایک قطرے کو گن سکتا ہوں، بارش کے ایک ایک قطرے کو شمار کر سکتا ہوں۔ یہ بات سنی آقا کریم پھر مسکرا دیے۔ پھر جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روئے زمین پر جتنے درخت ہیں، درختوں کے پتے ہیں، میں ان کو گن سکتا ہوں۔ میرے آقا پھر مسکرا دیے، فرمایا، جبرائیل، اور کون سا کام ہے جو تو کر سکتا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین و آسمان کے اندر، پوری کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے، ایک ایک چیز کو میں شمار کر سکتا ہوں، گن کر بتا سکتا ہوں، ایک سیکنڈ میں بتا سکتا ہوں۔ یہ بات سنی تو میرے آقا کریم مسکرا دیے، پھر فرمایا، جبرائیل، کوئی ایسا کام بھی ہے جو اپنی طاقت کے باوجود، اتنی طاقت جو رب نے تجھے عطا فرمائی ہے، اتنا علم جو تمہیں رب نے عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود تو اس کا شمار نہیں کر سکتا؟ تو اب سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ریت کے ذرے ذرے کو گن سکتا ہوں، درختوں کے پتے پتے کو گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے قطرے کو گن سکتا ہوں، آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہوں، روئے زمین پر جو کچھ ہے ہر چیز کو گن سکتا ہوں، شمار کر سکتا ہوں۔ لیکن میرے سونے آقا، جس وقت آپ کا کوئی امتی آپ پر صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، رب کائنات جتنی اس پر رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں نازل فرماتا ہے، میں اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اندازہ لگائیے درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ آپ کو ہر ویڈیو میں کثرت سے کہا جاتا ہے کہ درود پاک کی کثرت کیا کرو، ہمارے ساتھ بھی مل کر پڑھا کریں، نہیں پڑھ سکتے کم از کم سن لیا کریں۔ اگر ایک بار پڑھا جائے تو پھر جبرائیل جیسا فرشتہ بھی اس کی گنتی نہیں کر سکتا کہ رب کتنی اس پر رحمتیں، برکتیں نازل فرما رہا ہے۔ تو سلطان عبدالحمید کا یہ معمول تھا، روزانہ صدقے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیا کرتے تھے۔ کم از کم 1,00,000 مرتبہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔
اور دن اور رات کا بیشتر حصہ اسی کام میں صرف ہو جاتا تھا، اور جو سلطنت کے امور تھے ان کے لیے کم وقت ملتا تھا۔ تو سلطان عبد الحمید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں سلطان عبد الحمید کو یہ درود پاک سکھایا تھا اور فرمایا کہ نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد ایک بار صرف پڑھ لیا کرو، رب کائنات اس کی برکت سے 1,00,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا اس درود پاک کو جتنی بار پڑھا جائے گا اتنے لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کیسی عظمت والی بات ہے! تو آپ خود بھی یہ درود پاک پڑھیں، دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی تلقین فرمائیں۔ درود شریف مغفرت کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں، کبھی پریشانیاں آ جاتی ہیں، دکھ مصیبت بیماریاں لگ جاتی ہیں، گھروں میں سکون نہیں ہے، کہیں بھی چلے جائیں ہر بندے میں نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی جاب کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی دولت کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرحوم آباء و اجداد کی بخشش کے لیے، اپنے دوستوں کی بخشش کے لیے، عالم اسلام کی بخشش کے لیے عالم برزخ میں انہیں راحت پہنچائے، تو یہ درود پاک صرف 11 مرتبہ پڑھ دیں اور اس کا ثواب ان فوت شدہ مرحومین کو پہنچا دیں۔ اللہ کی قسم، رب کائنات ان کے آباء و اجداد کو اس درود پاک کی برکت سے بخشش عطا فرمائے گا، ان کو معاف کر کے ان کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا انعام چاہیے؟ اس کے علاوہ جو شخص جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر، جس کا تصور کر کے، جس کا ارادہ کر کے یہ درود پاک پڑھتا ہے، دینی دنیا کی تمام حاجات اس کے ذریعے پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس درود پاک کا ورد رزق کی برکت کے لیے کیسے کرنا ہے؟ نہ صرف رزق میں برکت ہوگی، ہر کام میں برکت ہوگی، اتفاق کے لیے، گھروں میں سکون کے لیے، لڑائی جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے، آپس میں پیار محبت کرنے کے لیے، آپ نے رزق میں وسعت کے لیے، کروڑ پتی بننے کے لیے، ارب پتی بننے کے لیے، دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے اس درود پاک کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے نماز اچھے طریقے سے ادا کر لینی ہے، اس کے بعد بیٹھ کر جتنا ہو سکے، جتنا آپ کے پاس ٹائم مل سکے، آپ نے اس درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ رات کے آخری پہر میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق اتنا بڑھ جائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے رب کائنات غیبی مدد کے ذریعے آپ کو رزق عطا فرما دے، آپ بہت جلدی دولت مند امیر ہو جائیں، آپ لوگوں میں رزق بانٹنا شروع کر دیں، اللہ پاک آپ کی محتاجیوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کو غنی کر دے، تو آپ نے یہ درود پاک نماز تہجد کے بعد صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ رب کائنات اس درود پاک کی برکت سے میرے رزق میں اضافہ فرما دے۔ تہجد کے برکت اٹھیں، 2 نفل پڑھ دیں، 4 نفل پڑھ دیں، 6 نفل پڑھ دیں، 12 نفل پڑھ دیں، جتنی آپ کے پاس توفیق ہو، جتنی آپ کے پاس ہمت ہو، آپ تہجد کی نفل ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ اس درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیں، کم از کم 11 مرتبہ۔ جتنا آپ پڑھیں گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد رب کعبہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ رب کعبہ صرف ایک دن میں ہی آپ کی تمام بڑی سے بڑی مشکلات کو حل کر دے گا۔ آپ انٹرنیٹ پہ بھی اس درود پاک کو سرچ کر سکتے ہیں، مختلف کتابوں میں بھی اس درود پاک کو لکھا گیا ہے جس کو درود تنجینہ کہا جاتا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے لکھیں گے، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ جو مجموعہ وظائف ہیں ان کی کتابوں میں بھی آپ کو درود تنجینہ مل جائے گا۔ اکثر لوگوں کو، ایسے خوش قسمت لوگ بھی ہیں جن کو درود تنجینہ زبانی یاد ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر درود تنجینہ کو پڑھتے ہیں۔ آج دیکھ لیں، ان کے حالات دیکھ لیں، وہ آپ کو ہمیشہ سکھی ہی نظر آئیں گے، گھروں میں برکتیں نظر آئیں گی، سکون نظر آئے گا، عافیت والا، برکت والا، ان کو رزق ملتا نظر آئے گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ صرف اس درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، ہر حاجت کے لیے، ہر مشکل کے لیے، ہر بیماری کے لیے، جس چیز کا تصور کریں گے، جتنی دولت آپ کو چاہیے ہوگی اس کا تصور کر کے رب کائنات سے مانگنا شروع کر دیں۔ اس درود پاک کی برکت سے اللہ پاک آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ تو آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں اور اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک ضرور دے دیجیے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔